بیگ صاحب، کوئی کمفرٹ زون الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا بن سکتا ہے؟ لیکن رانا صاحب جب بھی الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کسی سے الائنس کرتی ہیں وہ سرپرائز ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس اسٹیج پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت فائٹ ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ان کو دوستوں کو اپنے اگینسٹ نہیں کرنا چاہتی پی ٹی آئی سے الائنس کر کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کے. پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنے کا سوچ نہیں سکتی. یہ انقلاب لانا چاہتے تھے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو پولیٹیکل پروسیس پہ آپ نے انٹرو میں کہا اس نے خود اسمبلیاں توڑ دیں، 123 سیٹیں چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ اپوزیشن لیڈر بنتا، ٹف ٹائم دیتا پی ڈی ایم گورنمنٹ کو، اپنی اسمبلیاں خود توڑ دیں. ٹھیک ہے نا، یہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے، یہ ایک فاسسٹ ذہن کا آدمی ہے. جو بھی اس نے 3.5 سال کیا سب کو پتا. تو ایسے حالات میں پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے لوزر ہوں گے، کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں، یہ جو فین کلب تھا، پارٹی تو پہلے بھی نہیں تھی، اس نے بننے ہی نہیں دی پولیٹیکل پارٹی. اچھے لوگ آئے، سب کو نکال دیا، خود انڈیویجول فیصلے. آپ دیکھیں اس نے اپنی تباہی خود کی، ورنہ جو پولیٹیکل مائنڈ کے لوگ تھے وہ اس کو روکتے رہے کہ اسمبلیاں مت توڑو، یہ نہ کرو، قومی اسمبلی سے مت جاؤ. پرویز الہی صاحب تو کہتے رہے آخری وقت تک کہ پنجاب کی حکومت نہ توڑیں، اسمبلیاں نہ توڑیں. وہ اسی لیے جی کہ وہ پولیٹیکل ذہن کا آدمی نہیں ہے، وہ تو انقلاب لانا اور پتہ نہیں کیا کرنے چلا تھا. تو ایسی صورت میں جب آپ اپنے جو پارٹنرز ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، آپ ان سے مشورہ نہ کریں. یہاں لانگ مارچ میں آیا، آ کے بغیر تکے اعلان کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کی جو سو کالڈ پارٹی ہے اس کا یہی حال ہوتا جو ہوا. اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ کرائسس میں رہے، پولیٹیکل پارٹیز جیلوں میں گئے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے لوگ جس طرح بھاگے ہیں ایک دن جیل کاٹنے سے. ابھی بھی کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں. بھائی آپ نے فیس تو کرنا ہے نا، کسی دن باہر آ کے یہ مقدمات یا یہ چیزیں فیس تو کرو. چھپنے سے کیا آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کا فیس کلیئر ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جیل سے اتنا ڈرتے ہیں. اور یہ بھی بڑا ڈر تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اندر یہ کہہ رہے ہیں بڑا نیلسن منڈیلا. بھائی کدھر نیلسن منڈیلا؟ ہمیں پتہ ہے کتنا آپ کے آنسو نکلتے ہیں جیل میں. مجھے سب چیزوں کی خبر ہے. اور جتنی یہ فرمائشیں ڈال رہا ہے، یہ جتنے پولیٹیکل لیڈر پکڑے گئے انہوں نے کوئی فرمائشیں ڈالی ہیں، بچوں سے بات کراؤ، کمرہ بڑا کرو، سارے میں بھی اسی 6x6 میں ہی رہ کے آیا ہوں. تو اس کے لیے بڑا کمرہ چاہیے، اس کو اسپیشل کھانا چاہیے، اس کو سائیکل چاہیے. یہ چیزیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ یہ چیزیں برداشت کرتا ہے. یہ لیڈر کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ نے اس کو ایک عزت دینی تھی، دے دی. اب ذلت ہے تو پھر ذلت بھی برداشت کرو. ووٹ بینک آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا ٹوٹا؟ بالکل ٹوٹا سر. کیسے؟ تو کیسے مینس کیا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا کو نکال دیجئے تو باقی انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا تو مجھے بتائیے گا کتنے پرسنٹ جو اگر کوئی پی ٹی آئی کا کھڑا ہوا تو مجھے بتائیے گا کتنے ووٹ اس کو ملے. سروس تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑا ہے. آپ کو پتا ہے ہماری کمپنی بھی سروے کرتی ہے. یہ سب پیسے لے کے ہوتا ہے. یہ فارن فنڈڈ کیس ہے، اس کا فارن فنڈنگ آتی ہے. یہ جو لسٹنگ بھی آپ نے دیکھی ہے، ہمیں جو گالیاں دینے والے 46 لوگ، وہ سب جب میں نے ریسرچ کرائی وہ سارے باہر کے اکاؤنٹ سے سارے فیک. آخر کوئی تو پیسہ چلا رہا ہے نا جی. کون چلا رہا ہے؟ یہ اس کی جو لابی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، یہ جو اسرائیل ہے، یہ جو اس کی حمایت میں کھڑے ہیں یہودی. یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی رانا صاحب. یہ وقت آئے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا. اور یہ یہودی لابی، آپ نتن یاہو کا بیان پڑھ لیجئے، انٹرویو پہلے کا، وہ کہتا سب سے ہمیں زیادہ تھریٹ پاکستان سے ہے، ایران اس کے بعد آتا ہے. جتنے ویپن نیوکلیئرز ہمارے پاس ہیں اسے ان سے ڈر ہے. تو آپ کا خیال ہے یہ جو 5th جنریشن وار جو شروع ہے یہ آپ اور میں کروا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کروا رہے ہیں نا. اتنے اکاؤنٹ، اتنے میری ٹرولنگ پہ ایک مہینے میں 12 کروڑ لگا. وہ اس کے ابا جی کی کوئی شوگر مل ہے عمران خان کے، کون آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟
یہ تو اپنی جیب سے رانا صاحب روٹی نہیں کھا سکتا, بچے نہیں پال سکتا, ہمیں پتا ہے, یہ تو مفتبر آدمی ہے, آپ سے کھانا کھایا, اس سے کپڑے لے لیے, تو یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو میں حیران ہوں, ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے. سروے پیسے دے کے ہو رہے کہ جی عمران. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان کے ووٹ بینک بڑا ہے, اس نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں 4 سال میں بہا دی تھی, اس نے اکانومی کا بیڑا گرک کس نے کیا؟ وہ پی ڈی ایم کے گلے پڑ گیا. آپ کو پتہ ہے جب یہ اترا تھا تو کیا حالات تھے, کتنا ووٹ بینک تھا اس کا؟ تو کسی نے تو مال خرچ کیا ہے نا جی. اور پھر اچھا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف پارٹی ایک ہے, کیونکہ باہر سے پیسہ آ رہا اور لگ رہا ہے, اور باہر جو. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.